تفسیر ابن کثیر سورہ ماعون، یہ صورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، چنانچہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور لوگوں کو استعمال کی معمولی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تفسیر آیت 1 تا 7۔ منکرین قیامت کے اوصاف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ دین سے مراد یہاں آخرت، جزا اور ثواب ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم پر سختی کرتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے، نہ اسے کھانا کھلاتا ہے اور نہ اس سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ سورۃ الفجر۔ مسکین سے مراد وہ فقیر ہے جس کے پاس اپنی ضرورت و کفایت کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، چنانچہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافق ہیں جو اعلانیہ طور پر تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن علیحدگی میں نہیں پڑھتے، اس لیے فرمایا ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے جو اہل نماز میں سے ہیں، پہلے پابندی کرتے بھی رہے مگر اب اس سے غافل رہتے ہیں، یا تو اسے بالکل ہی ادا نہیں کرتے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے، یا اس وقت ادا نہیں کرتے جسے اللہ نے شرعاً نماز کے لیے مقرر فرمایا ہے، لہذا اسے بالکل بے وقت ادا کرتے ہیں جیسا کہ مسروق اور ابو الضحیٰ نے فرمایا ہے۔ عطا بن دینار فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے عن صلاتہم ساہون، اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں فرمایا ہے، اور یہ نہیں فرمایا فی صلاتہم ساہون، اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ جہاں تک اس کے اول وقت کا تعلق ہے تو وہ ہمیشہ یا اکثر و بیشتر اسے آخر وقت میں ادا کرتے ہیں، یا یہ کہ اسے اس طرح ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا نہیں کرتے جس طرح اسے ادا کرنے کا حکم ہے، یا یہ کہ خشوع و خضوع اور اس کے معنی پر تدبر کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ آیت کریمہ کے الفاظ ان تمام معانی پر مشتمل ہے، جس میں ان میں سے کوئی خرابی ہوگی وہ اسی قدر اس آیت کا مصداق ہوگا، اور جس میں یہ ساری خرابیاں موجود ہوں گی تو وہ اس آیت کا پورا مصداق اور مکمل طور پر عملی منافق ہوگا، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین
قرنی الشیطان قام فنقر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا۔ یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سورج جب شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کم ذکر کرتا ہے۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اس شخص نے نماز عصر کو، جو کہ نماز وسطیٰ ہے، جیسا کہ نص سے ثابت ہے، آخر وقت تک مؤخر کر دیا جو مکروہ وقت ہے، اور پھر اس نے کوے کی طرح ٹھونگے ماری اور نماز کو اطمینان اور خشوع و خضوع سے ادا نہیں کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کم ذکر کرتا ہے، اور شاید نماز ادا بھی وہ محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حصول اس کا مقصد نہیں، تو وہ ایسے ہے گویا اس نے بالکل نماز ادا ہی نہیں کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ امام احمد نے عمر بن مرہ سے روایت کیا ہے کہ ہم عبیدہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ریاکاری کے موضوع پر بات شروع ہو گئی، تو ایک شخص جس کی کنیت ابو یزید تھی نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع الناس بعملہ سمع اللہ بہ سامع خلقہ وحقرہ وصغرہ۔ جس نے اپنا عمل لوگوں کو سنانے کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے سننے والے چھوٹے بڑے سب لوگوں کو اس کے عمل سے آگاہ کر دیتا، اور لوگوں کی نظروں میں اسے حقیر اور ذلیل کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں سے متعلق یہ بات بھی ہے کہ جس شخص نے کوئی عمل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو مطلع فرما دیا اور اس سے خوشی ہوئی، تو یہ ریاکاری نہیں ہوگی۔ فرمان الہی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام برتنے کی چیزیں روکتے ہیں، یعنی یہ لوگ نہ تو اپنے رب کی عبادت ہی اچھے طریقے سے بجا لاتے ہیں اور نہ اس کی مخلوق ہی سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان چیزوں کو عاریتاً بھی نہیں دیتے جن سے نفع حاصل کر لیا جاتا اور کام کے سلسلے میں مدد لی جاتی ہے، مگر وہ اصل حالت میں باقی رہتی ہے اور پھر انہیں ان کے مالکان کے پاس لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جب استعمال کی چیزیں اس طرح عاریتاً نہیں دے سکتے تو یہ زکوٰۃ کیا ادا کریں گے اور تقرب الہی کے حصول کے لیے کوئی اور مالی قربانی کیا دیں گے۔ مسعودی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے الماعون کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد کلہاڑی، ہنڈیا اور ڈھول وغیرہ جیسی چیزیں ہیں جنہیں استعمال کے لیے لوگ ایک دوسرے سے عاریتاً لے لیتے ہیں۔ سورہ ماعون کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔